آج میری زندگی تمام ہو گئی. آج میری زندگی تمام ہو گئی. میرے پیارے اللہ، شاید میں مر چکی ہوں. شاید میں مر چکی ہوں. کوشش کر رہی ہوں کہ نہ گھبراؤں. خود کو سمجھا رہی ہوں کہ یہ اتنا بھی برا نہیں ہوا. شاید یہ ایک نئے جنم کی طرح ہے جو جنم میں نے دنیا میں لیا تھا. وہ تو مجھے اب یاد نہیں ہے، لیکن یہ والا جنم مجھے کسی قدر ڈرا رہا ہے. پچھلی مرتبہ مجھے حفاظت کا احساس کہیں زیادہ تھا. میں شور مچاتی جب اس دنیا میں آئی تو میرا باقاعدہ استقبال کیا گیا. میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا. لیکن میرے پیارے اللہ، آپ نے اس حال میں بھی میرا خیال رکھنے کا پورا بندوبست فرمایا. مجھے بالباس رکھا، کھلایا، پلایا اور یہ یقینی بنایا کہ میرا خیال رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی موجود ہو. آپ کی ان تمام نعمتوں اور مہربانیوں کو پانے کے لیے اس وقت تک میں نے ایسے کوئی اعمال نہیں کیے تھے، اور نہ ہی یہ میرے استطاعت میں تھا. پھر بھی آپ کا رحم و کرم ہر طرح سے شامل حال رہا. بے شک آپ رحمان اور رحیم ہیں. آج بھی میری استطاعت میں کچھ نہیں، لیکن اب یاد کروں تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کے پیغمبر اور دیگر نیک بندے ہمیں کیا بتا گئے. مجھے اپنی زندگی پر اس قدر اختیار ضرور تھا کہ ہر موڑ پر یہ فیصلہ کر سکوں کہ مجھے کون سا راستہ چننا ہے. اب سب سمجھ میں آ رہا ہے. زندگی میں ایک بات بارہا سننے کو ملی کہ زندگی ایک ہی مرتبہ ملتی ہے. گمراہ کن ہی صحیح، لیکن سننے میں یہ بات خاصی متاثر کن لگتی تھی. کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ سوچ اسلام کے منافی ہے، لیکن در حقیقت یہ سوچ شاید اسلام کے فلسفے کے عین مطابق تھی. زندگی ایک ہی مرتبہ ملتی ہے. کئی گمراہ لوگوں نے اس بات کا مطلب اپنی خود ساختہ تشریح کے مطابق یوں سمجھایا. کہا کہ چونکہ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، لہٰذا جو دل کہے وہ سب کر گزرو. اور یہ بات سننے میں بے حد پر اثر بھی لگی. اب جب اس بات کا حقیقی مطلب سمجھ میں آیا ہے تو دل بیٹھا جا رہا ہے. حقیقی مطلب یہ ہے کہ زندگی اور وقت ایک ہی بار ملتے ہیں، لہٰذا ان کی قدر کیجیے. مجھے یقین ہو رہا ہے کہ میں اس بہترین اور واحد موقع کو ضائع کر چکی ہوں. میں نے زندگی بھر احتیاط کا دامن کبھی نہیں چھوڑا، تو پھر آج مجھے کس بات کا خوف اور پچھتاوا ہے؟ یا رب، آپ نے اپنے دین پر چلنے والوں کے لیے آسانی کا وعدہ کیا تھا، لیکن میں یہ موقع گوا بیٹھی. تھوڑا تھوڑا کر کے جو سمت سے ہٹتی گئی، پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ایک بالکل ہی مختلف راستے پر چل پڑی. افسوس کی بات ہے، ہم کتنی ہی احتیاط سے کام کیوں نہ لیں، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے موڑ بہت بڑی گمراہی میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا. حساب بالکل سیدھا ہے. یہ معمولی درجے کی غلطیاں وقت کے ساتھ ہمیں راستے سے اتنا دور لے جاتی ہیں کہ پھر واپس لوٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. پھر جب واپس لوٹنے کا وقت قریب آتا ہے، منزل تک پہنچنا ناممکن ہو چکا ہوتا ہے. یہ سب اس طرح ہوتا ہے کہ احساس ہی نہیں ہوتا. اسلامی روایات سے معمولی سا انحراف بھی خاموشی سے نئی روایات کو جنم دے دیتا ہے.
پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب اور کیسے ہماری میراث ہی بدل جاتی ہے۔ ایک غلط روایت آگے چل کر ہماری نسلوں کی زندگی کا آئین بن جاتی ہے۔ جو زندگی ہم اسلام کی راہ پر چل کر اپنے اور اپنے ارد گرد والوں اور اپنی نسلوں کے لیے جنت بنا سکتے تھے، اس کو ہم چند غلطیوں، چند گناہوں کی بھینٹ بآسانی چڑھا دیتے ہیں اور زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی برباد کر بیٹھتے ہیں۔ اب سمجھ نہیں آتا کہ اس گتھی کو کیسے سلجھاؤں۔ گمراہی ہی بنیادی وجہ ہے۔ گمراہی کی ابتدا ہمیشہ اتنی معمولی ہوتی ہے کہ ہم پہچان ہی نہیں پاتے، اور پھر اگلی زندگی کی ابتدا کا وقت آ جاتا ہے، تب ہمیں یاد آتا ہے کہ ایک ہی زندگی ملی تھی۔ میرے پاس اتنا وقت تھا، نہایت قیمتی وقت، یا شاید بہت کم وقت تھا، لیکن پھر بھی میں نے اپنے اعمال کے متعلق دھیان نہیں دیا، کبھی نہیں سوچا کہ آپ کا سامنا بھی کرنا ہے۔ انبیاء کے قصے، ان سے ملے سبق، قرآن و حدیث میں موجود ہدایات، ان سب کو شاید قصے کہانیوں کی حد تک سمجھا، یا شاید اس گمان میں رہی کہ ابھی بہت وقت باقی ہے۔ آج تک جنت اور جہنم میرے ذہن میں کسی کہانی کی طرح تھے، لیکن آج میں اندر تک ہل چکی ہوں۔ اے میرے پروردگار، میری زندگی کے ہر قدم پر آپ سے ہدایت طلب کرتی ہوں۔ مجھے سیدھا راستہ دکھا دیں اور اس پر چلنے کی توفیق عطا کر دیں۔ مجھے سچ کو سمجھنے کی اور جھوٹ کو پرکھنے کی صلاحیت عطا کر دیں۔ مجھے دین اور بدعت کا فرق سمجھا دیں۔ میرے دل کو نرم بنا دیں اور مجھے قرآن کی طرف مائل کر دیں۔ یا اللہ، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیں اور جنت کا حقدار بننے کی توفیق عطا فرما دیں۔ یا اللہ، ہمیں اس دنیا اور آخرت کی عافیت عطا کریں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے خط ختم ہو گئے ہیں، لیکن دعا کرتی ہوں کہ میرا دل ہمیشہ آپ سے جڑا رہے، آپ کی رضا اور ہدایت کی طالب۔